السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آ گیا وہ شاہکار جس کا انتظار تھا۔ کل پرسوں 2 دن ہو گئے آئینی ترامیم کا مسودہ مانگا جا رہا تھا۔ فضل الرحمان مانگ کے تھک گئے۔ پیپلز پارٹی نے پوچھا، نون لیگ مسلم لیگ نواز نے پوچھا، لا منسٹر نے پوچھا، خواجہ آصف کے پاس وہ مسودہ نہیں تھا، انفارمیشن منسٹر کے پاس وہ مسودہ نہیں تھا، کسی وزیر کے پاس نہیں تھا، کسی مشیر کے پاس نہیں تھا، کسی جرنلسٹ کو نہیں دیا جا رہا تھا۔ آخر وہ کہاں تھا؟ اس مسودے میں آخر تھا ایسا کیا؟ ان ترامیم میں ایسی کون سی خطرناک چیز تھی جس کی وجہ سے اس کو چھپایا جا رہا تھا؟ اس میں کون سا جوہری راز پوشیدہ تھا؟ کون سا اس میں کیمیکل لگا تھا جس کی وجہ سے خطرہ تھا کہ یہ سب پھیل گیا تو پتہ چل جائے گا؟ تو اب یہ مسودہ لیک ہو گیا ہے، میرے پاس بھی یہ مسودہ آ چکا ہے۔ یہ تقریباً 24 صفحات پر مشتمل ہے۔ 54 امینڈمنٹس، 54 ترامیم اس مسودے میں کی گئی ہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک ترامیم ہے اور پورے کے پورے آئین کے بنیادی سٹرکچر کو تباہ کیا جا رہا ہے، بنیادی ڈھانچے کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کو تو آپ بھول ہی جائیں گے، کیونکہ اس میں آرمی ایکٹ کا بھی ایک تذکرہ موجود ہے۔ آرمی کے تابع کی جا رہی ہیں بہت ساری چیزیں، اس میں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ، اس میں ری اپوائنٹمنٹ جو آرمی چیف کا ہے اس حوالے سے اور ایکسٹینشن کے حوالے سے بہت کچھ کہا گیا ہے، اور بھی بہت کچھ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ سب کچھ سامنے آ چکا ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو نئی سپریم کورٹ بنائی جا رہی ہے، جسٹس منصور علی شاہ کو غیر فعال کرنے کے لیے، موجودہ سپریم کورٹ کو غیر فعال کرنے کے لیے ایک نئی سپریم کورٹ بنائی جا رہی ہے جو سب سے اوپر ہوگی، اور یہ جو موجودہ سپریم کورٹ ہمیں نظر آ رہی ہے یہ اس کے تابع ہوگی۔ میں سادہ الفاظ میں اس مسودے کا کانٹینٹ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ آرمی چیف کی توسیع سے متعلق ناظرین کرام بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ نئی سپریم کورٹ جو بنائی جائے گی اس کو کہا جائے گا نئی وفاقی آئینی عدالت۔ اس کے چیف جسٹس کی تعیناتی موجودہ 3 سینئر موسٹ ججز ان میں سے کسی ایک کی جائے گی، اور یہ اپوائنٹمنٹ پرائم منسٹر کرے گا۔ 3 اس وقت کون سے سینئر ترین ججز ہیں؟ اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ہیں۔ ان تینوں میں سے کسی ایک کو شہباز شریف چیف منسٹر بنا دیں گے وفاقی آئینی عدالت کا، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا۔ جس کو وہ بنائیں گے اس کی ایج لیمٹ 68 ایئرز ہوگی ریٹائرمنٹ کی، یعنی قاضی صاحب 65 سال کی عمر میں 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، تو اس سے پہلے ان کو لگا دیا جائے گا وفاقی آئینی عدالت کا چیف جسٹس۔ تو لگانے کے بعد ان کا ٹینیور مزید 3 سال بڑھ جائے گا، ان کی اپوائنٹمنٹ کر دی جائے گی اگلے 3 سال کے لیے وفاقی آئینی عدالت میں، اور اس کے نیچے پھر 6 ججز ہوں گے جن کو قاضی اور پرائم منسٹر جو ملک کے ہیں وہ مل کے لگائیں گے، اور وہ پھر ساری آئینی اور قانونی پٹیشنز اور معاملات کو دیکھیں گے۔ اور باقی سپریم کورٹ جو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ سپریم کورٹ عام لوگوں کے مقدمات سنے گی، اس کے لیے اور کچھ، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کرے گی۔ اور وہ آئینی عدالت قاضی صاحب جس کے متوقع طور پر چیف جسٹس ہوں گے، وہ دیکھے گی کہ فروری 2024 کے الیکشن ٹھیک ہوئے یا نہیں ہوئے، بلے کا نشان قانونی طور پر چھینا گیا یا نہیں، دھاندلی کے معاملات بھی وہ دیکھے گی، مخصوص نشستوں والے کیس کو وہ سنے گی، ملٹی ٹرائل کیس کو وہ سنے گی، یہ سارے کے سارے کیسز اس کے انڈر آئیں گے۔ تو یہ ہو گئی وفاقی شرعی عدالت، اور اس میں عمر کی لمٹ 68 ایئرز ہوگی، 68 سال ہوگی، اور اس طرح قاضی کو مزید 3 سال مل جائیں گے۔ اس کے بعد بھی جتنے بھی ججز اس میں بھیجے جائیں گے ان کا ٹینیور بھی 3 سال ہوگا۔ اب اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ بن جائیں موجودہ سپریم کورٹ کے، کہ ٹھیک ہے آپ روٹین کا کام کریں، لیکن ان معاملات سے اپنے آپ کو الگ کر لیں۔ پھر اس میں فوجی عدالتوں کے فیصلے چیلنج کرنے کا معاملہ بھی ہے، کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ نے سٹے دیا ہوا ہے، تو یہ معاملہ بھی وفاقی آئینی عدالت کو ریفر ہو جائے گا۔ اور اس میں آئینی ترامیم جو تجویز کی جا رہی ہیں اطلاعات کے مطابق وہ یہی ہیں کہ ان کے خلاف اپیل کا حق فیڈرل ریویو بورڈ کو دے دیا جائے، یا پھر یہ حق بھی وفاقی آئینی عدالت کو ڈائریکٹ دے دیا جائے، درمیان میں ہائی کورٹس اور موجودہ سپریم کورٹ کو نکال دیا جائے۔ تو یہ بھی ایک کام کیا جا رہا ہے۔ پھر آرمی ایکٹ کا معاملہ ہے۔ اب آرٹیکل
243 ہے آئین پاکستان کا، اس میں ایک نئی شق کا اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ یہ آرٹیکل جو چیفز ہیں ہمارے، ان کی سروسز اور اپوائنٹمنٹ سے متعلق ہے، یعنی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے، نیول چیف، پاک بحریہ چیف، چیئرمین جوائنٹ سٹاف کمیٹی کی اپوائنٹمنٹ کیسی ہوگی، اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ اس میں وزیر اعظم کو ایک سمری آتی ہے، اس میں ایک اپوائنٹمنٹ کر کے اس کی ایڈوائس صدر مملکت کو بھیجی جاتی ہے، تو پھر صدر مملکت اس کی منظوری دیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا سروسز چیف کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ۔ اب آرٹیکل 243 کی شق میں اضافہ کیا جا رہا ہے، یہ ایک نئی شق 5 کا اضافہ ہے۔ اس شق میں کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف، چیئرمین جوائنٹ سٹاف کمیٹی اور ایئر چیف، نیول چیف، ان سب کی جو تقرری ہے، ان کی جو ری اپوائنٹمنٹ ہے، ان کی جو ایکسٹینشن ہے اور سروس لیمٹ ہے، ٹینیور ہے، پوسٹ ہے اور ریٹائرمنٹ یا برطرفی ہے، اس کو آرمی ایکٹ آرمڈ فورسز قوانین کی پروویژن کے تابع کر دیا جائے۔ اب اس میں پہلے تھا صرف اپوائنٹمنٹ، جو آئین میں لکھا ہوا ہے وہ صرف اپوائنٹمنٹ ہے۔ اب جنرل باجوہ کی جو ایکسرسائز ہوئی ہے، ان کو ایک ایکسٹینشن دی گئی، تو اس کو اب آئین میں شامل کیا جا رہا ہے، آئینی تحفظ دیا جا رہا ہے، اور اس اپوائنٹمنٹ کو اس آرمڈ فورسز یعنی آرمی ایکٹ کے تابع کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک نیا کھیل رچایا گیا ہے، ایک نئی چال چلی گئی ہے کہ آئین کے تابع ہوتے ہیں سارے معاملات، لیکن اس میں کہا گیا ہے کہ قانون کے تابع آئین کو کیا جا رہا ہے۔ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ امینڈمنٹ آف آرٹیکل 243، اس میں ایک 5واں کلوز شامل کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ، ری اپوائنٹمنٹ یعنی تقرری اور دوبارہ تقرری، ری اپوائنٹمنٹ، ایکسٹینشن، توسیع، سروس لیمٹ یعنی کہ ٹینیور، اس کی ریٹائرمنٹ، اس کی ریموول، کس سروس چیف میں اب آتا کون کون سا ہے، چیئرمین جوائنٹ سٹاف کمیٹی، چیئرمین آرمی چیف، نیول چیف اور ایئر چیف آف ایئر سٹاف، ان سب کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تابع ہوگی۔ تو آئین کو پابند کیا جا رہا ہے آرمی ایکٹ کے تحت۔ یہ پہلی دفعہ شاید ہو رہا ہے، کیونکہ ادروائز آرٹیکل سپریم ہوتا ہے اور قوانین اس کے تابع ہوتے ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ ایک ایسی اپوائنٹمنٹ کی جا رہی ہے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ اور اس کی توسیع کو، اس کی ری اپوائنٹمنٹ کو اور اس سارے پروسیس کو تابع کیا جا رہا ہے آرمی ایکٹ کے۔ اس کے علاوہ بہت ساری توڑ پھوڑ عدلیہ میں کی گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس آرٹیکل کی وجہ سے، یہ جو آرٹیکل 243 ہے، شاید اس کی وجہ سے اس مسودے کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی، خفیہ رکھا جا رہا تھا۔ اب 24 صفحات ہیں، 54 ترامیم ہیں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ہے۔ نہ اس بارے میں وزارت قانون کو پتا تھا، نہ وزارت اطلاعات کو، نہ وزارت داخلہ کو، نہ وزارت دفاع کو، نہ وزارت خارجہ کو، نہ ہی پی ایم ہاؤس کو پتا تھا، ایون فضل الرحمان کو نہیں پتا تھا، سیاسی جماعتوں کو، پارلیمنٹیرینز کو کوئی علم نہیں تھا۔ تو یہ کن کی طرف سے لایا جا رہا تھا وہ آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ بہرحال یہ مسودہ اب منظر عام پر آ چکا ہے۔ دوسری جانب نواز شریف ناراض ہو کے لاہور چلے گئے، وہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ آؤں گا، اور فی الوقت آپ لوگوں نے مجھے امبیرس کیا ہے، بغیر کسی تیاری کے آپ نے مجھے بلا لیا، آپ لوگوں کی تیاری تھی نہیں، اور آئندہ ایسی حرکت مت کرنا۔ دوسری جانب وکلاء تحریک میں زور آنے جا رہا ہے، اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور سپریم کورٹ کو جو غیر فعال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو ڈس فنکشنل کرنے کی، اس کو تابع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اختیارات سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر ایک اور جو چیز بڑی اہم کی جا رہی ہے وہ ہے لوٹا کریسی۔ لوٹا کریسی کی اجازت دی جا رہی ہے، ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دی جا رہی ہے، ووٹوں کی خرید و فروخت کی اجازت دی جا رہی ہے کہ جتنے مرضی آپ لوٹے خرید لیں، ہارس ٹریڈنگ کر لیں، زبردستی ووٹ لے لیں، دھمکیاں دے کے، بلیک میل کر کے آپ ووٹ لے لیں، گن پوائنٹ پہ آپ ووٹ لینا چاہتے ہیں لے لیں۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا کیا جائے گا۔ اس پر اس ووٹ دینے والے کی ڈسکوالیفیکیشن بھی نہیں ہوگی، اور وہ ووٹ دینے والا جو ہے وہ ووٹ بھی شمار ہوگا، یعنی آن فلور کراسنگ کی اجازت جو ہے وہ بھی ان قوانین کے تحت دی جا رہی ہے، جو امرتاب بندیال نے اور جسٹس اعجاز الاحسن نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ پارلیمانی پارٹی کی اجازت کے بغیر کوئی ممبر جو ہے وہ کہیں ووٹ نہیں کر سکتا، تو اس قانون کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟
آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔